السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اللہ کی محبت کا مدار شکل و صورت پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنیاد لوگوں کے دل اور ان کی سیرت پر ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو، تمہاری سیرت کو دیکھتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی محبت کی بنیاد شکل و صورت پر اللہ نے نہیں رکھی، بلکہ دلوں کی سیرت پر رکھی ہے۔ جس کی نیت جتنی اچھی ہوگی، جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھیں گے۔ اس لیے اپنی سیرت کو، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے۔ شادی کے لیے بھی اگر لڑکا لڑکی دیکھے، لڑکی لڑکا دیکھے، تو وہاں پر بھی شکل و صورت تو بات کی چیز ہے، اولاً تو سیرت دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر سیرت اچھی نہ ہوئی، شکل و صورت اچھی ہوئی اور سیرت اچھی نہ ہوئی، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ سنیے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک جوان صحابی تھے، وہ کالے تھے، بدصورت تھے، اور وہ مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں اپنے رشتے کو بھیجا، شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر جگہ سے نا کا جواب آیا۔ پھر ایک دن وہ جناب محمد الرسول اللہ کی مجلس میں تشریف لے آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میرا کالا پن، اے اللہ کے رسول، کیا میری بدصورتی میرے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تم ایمان لا چکے ہو اور تم نے تقوی اختیار کیا ہے تو ضرور جنت میں جاؤ گے، اور کالا پن، بدصورتی، یہ اللہ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو تقوی اور پرہیزگاری معنی رکھتی ہے۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ سے فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے مدینہ منورہ کے اندر ہر جگہ رشتے بھیجے اور میرے رشتے واپس کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو روزانہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، میں نے ان لوگوں کے گھر بھی اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا، ہر ایک نے انکار کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، اب میں کیا کروں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے سب سے اہم قبیلہ، باعزت قبیلہ عمرو بن وہب ثقفی کے پاس جائیے، ان کی لڑکی نہایت خوبصورت ہے اور با اخلاق ہے، اس کی سیرت اچھے ہیں، اور جا کر کے کہنا عمرو بن وہب ثقفی سے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن وہب ثقفی کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، میں جناب محمد الرسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ نے میرا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ عمرو بن وہب ثقفی نے دیکھا اور ان کے گھر والوں نے دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا، مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں۔ کیوں کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے، بدصورت تھے، اور یہ جب بات ہو رہی تھی، عمرو بن وہب ثقفی کی بیٹی گھر میں سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا واپس جانے کا ارادہ کیا، تو بیٹی نے گھر کے اندر سے سن لیا سارا واقعہ، اور انہوں نے کہا، اے ابو جان، اے امی جان، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو میرے لیے پسند کیا ہے، جو میرے نبی کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، اس لیے اس رشتے کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور چنانچہ انہوں نے پھر بیٹی کے کہنے پر اور اس رشتے کو منظور کر لیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جناب محمد الرسول اللہ کے پاس، اور اس کے بعد اس بیٹی نے اپنے ماں باپ سے کہا
کہا یاد رکھیے کہ جب اللہ اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے نقصان ہو سکتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو منظور کر لینا تو یہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس بیٹی نے، اس لڑکی نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ چنانچہ عمرو بن وہب ثقفی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر آئے اور سوچا کہ بازار جا کر کے کچھ ضرورت کا سامان خرید لوں، اور وہ بازار گئے سامان خریدنے کے لیے۔ اتنے میں جنگ کا اعلان ہوا تو وہ پیسے جو اپنی بیوی کے سامان کے لیے رکھے تھے انہوں نے تلوار، نیزہ اور گھوڑا خرید لیا اور جنگ میں چلے گئے اور جا کر کے شہید ہو گئے۔ جب جناب محمد الرسول اللہ کو اس کی اطلاع ملی، اللہ کے نبی تشریف لائے، حضرت سعد کا سر اپنے گود میں رکھا اور تلوار اور نیزہ ان کی بیوی کو پہنچا دیا، اور عمرو بن وہب ثقفی سے کہا کہ آپ کی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت جنت کی حور سے اللہ نے حضرت سعد کا نکاح کر دیا۔ اس لیے محترم حضرات، ہمیں تو کسی کی شکل و صورت نہیں بلکہ اس کی سیرت دیکھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اچھی سیرت والا بنا دے، ہمیں اپنے اچھے اخلاق والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پسند فرما لے۔ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی چیزیں ہیں۔